کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد زمین سر سبز ہو جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین بنجر ہو جائے گی اور دنیا میں فوڈ کی شارٹیج ہوگی، جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح کلائمیٹ چینج ہر سال ایگریکلچر کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے جیسے بھٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔ پھر لوگ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے لیکن وہ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ایک انسان ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ ان پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت ہوگی تو ایک آدمی مدینہ سے مکہ میں موجود بیت اللہ میں آئے گا۔ پھر مکہ کے لوگ اسے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام کے لوگ بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، جبکہ وہ اس بیعت کو بالکل پسند نہیں کرے گا۔ پھر قریش سے ایک آدمی نکلے گا اور وہ ایک لشکر لے کر اہل شام سے امام مہدی کو قتل کرنے آئے گا، لیکن اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ریگستان میں دھنسا دے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام سے اللہ کے ولی اور عراق کے بہترین لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کی بیعت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ مہدی اس وقت نظروں سے چھپ جائے گا اور غریب اور مسافروں میں سے ہوگا۔ جب اسلام غربت کے عالم میں اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکاوٹ سے اپنی گردن ڈالے ہوئے ہوتا ہے، تو اس وقت زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور اس کے سامنے اپنی چابیاں ڈال دے گی۔ پھر وہ تمہیں دکھائے گا کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی جو کہ امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملے گی۔ آج کے دور میں خراسان کے علاقے میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان اور پاکستان، ان سارے ملکوں کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں جتنے بھی ملکوں کے شہر آتے ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، یہ سارے شہر کچھ خاص ڈیولپڈ نہیں ہیں۔ خراسان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور ریتلا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی عیاشی سے الگ ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہوں وہ کیا جنگیں لڑیں گے؟ اور دوسری کامن چیز اس علاقے میں یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی پٹھان کی ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہادر قوم ہے۔ لیکن اس خراسان کے جس علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلے گی، اس وقت کے حالات کے مطابق وہ افغانستان ہو سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں آج کے وقت اسلامی قانون کے مطابق حکومت قائم ہے اور افغانستان ہی وہ ملک ہے جس کے پاس آج کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی GDP پہلے ہی نیچے اتنی جا چکی ہے۔ اور تیسری چیز، افغانستان ہی وہ ملک ہے جس میں طالبان نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنے ملک سے بھگا دیا تھا۔ جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو طالبان نے ایران سے فلسطین کے لیے راستہ مانگا تھا۔ آج کے حالات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ فوجیں افغانستان سے ہی چلیں گی، لیکن جب خراسان سے فوجیں امام مہدی کے لشکر کے ساتھ جا ملیں گی، پھر مسلمان پوری دنیا کو فتح کریں گے اور مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومنز دابق یا الماک نام کی جگہ پر جمع ہوں گے اور مسلمان بھی جنگ کی تیاری کریں گے اور مدینہ سے رومنز کے خلاف فوج بھیجیں گے۔ یہ دونوں فوجیں آپس میں جنگ کریں گی۔ رومنز مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ دوسرے گروپ سے لڑ سکیں۔ اس گروپ کو مسلمانوں نے پہلے سے کیپچر کر لیا ہوگا، لیکن مسلمان انکار کر دیں گے اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور رومنز کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ ایسی لڑائی لڑیں گے جس کی مثال کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ ان کے کنارے سے گزرے گا تو اسے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے لیول پر قتل عام ہوگا۔ جب گنتی کی جائے گی تو 100 آدمیوں میں سے صرف ایک زندہ ملے گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ڈر کر جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ شہید ہوگا جو اللہ کی نظر میں بہترین شہید ہوگا، اور آخری حصہ جنگ جیت جائے گا اور وہ کانسٹنٹینوپل کو فتح کرے گا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت میں مصروف ہوں گے تو شیطان پکارے گا کہ دجال نے تمہارے گھروں میں تمہاری جگہ لے لی ہے
اور اس سے مسلمانوں میں ہنگامہ پیدا ہوگا اور وہ باہر نکلیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دجال کی اس کنفیوژن سے ڈیل کر کے مسلمان سیریا جائیں گے۔ وہاں مسلمان ایک اور جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور نماز کا وقت ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر ڈماسکس کی ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ پھر یہاں سے مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال کھڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ۔ اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ امام مہدی کے اس دنیا میں